نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی بک پڑھ رہے ہیں اسلامک تعارف۔ تو جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی سچ بولنے کے بارے میں، پھر وعدے کی پاسداری کہ کس طرح سے وعدہ ہمیں کرنا چاہیے، پھر اس کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صفائی یعنی کہ کلیننگ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مومن ایک پاکیزہ انسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان اس کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایمانی مزاج اس کو ایک صفائی پسند انسان بنا دیتا ہے۔ مومن اپنی نماز کے لیے روزانہ کم از کم 5 وقت ہاتھ، پاؤں اور چہرہ دھو کر وضو کرتا ہے۔ وہ روزانہ ایک بار نہا کر اپنے پورے جسم کو پاک کرتا ہے۔ اس کا کپڑا خواہ سادہ کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا پہننا ہی پسند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا رہے، چنانچہ روزانہ گھر کی صفائی، سامان کو کرینے سے رکھنا، ہر اس چیز سے گھر کو پاک رکھنا جو بدبو یا پھر گندگی پیدا کرنے والی ہو، یہ ساری چیزیں اس کو روزمرہ کی زندگی میں یعنی کہ شامل ہو جاتی ہیں۔ مومن کو اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا کہ اس کے جسم سے لے کر اس کے گھر تک ہر چیز صاف ستھری رہے۔ صفائی کا یہ ذوق صرف اپنے جسم اور اپنے گھر تک محدود نہیں رہتا، اس کا یہ ذوق اس کے گھر کے باہر اس کے پڑوس تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ وہ جہاں رہے اس کا پورا جو ماحول ہے وہ صاف ستھرا رہے۔ وہ اس کا پورا اہتمام کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر والے آس پاس کے ماحول کو گندا کرنے کا سبب نہ بنے۔ یہی تربیت وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ اس وقت تک اس کو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے پورے پڑوس میں صفائی ستھرائی کا ماحول قائم نہ کرے۔ عام لوگوں کے لیے صفائی صرف صفائی ہے، مگر مومن کے لیے صفائی عام معنوں میں صفائی بھی ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک عبادت بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ جب یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اس کے یہ بھی بات ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گندگی کو پسند نہیں کرتے، تو اس نیت سے جب وہ سارے کام کرتا ہے تو یہ کام بھی، یہ صفائی بھی، چاہے وہ اپنے گھر کی کر رہا ہے یا پھر باہر کی کر رہا ہے یا دائیں بائیں جہاں بھی وہ رہتا ہے، تو پھر وہ کام، وہ محنت بھی کیا ہے، اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ مزید کہ مومن کا ایمان اس بات کی ضمانت ہے کہ جب وہ اپنے جسم کو پاک صاف کرے تو اسی کے ساتھ اس کی روح بھی پاک صاف ہو جائے، اس لیے کہ جب وہ جسمانی پاکی کا عمل کرتا ہے تو عین اسی وقت اس کی یہ دعا کہ خدایا تو میرے ظاہر کے ساتھ میرے باطن کو بھی پاک کر دے، اس کی روح کی پاکی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک صفائی سے ریلیٹڈ، تو ہم اس میں اپنا دیکھ سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اگر خاص کر جو ہماری کمیونٹی ہے، کہ اس کے بارے میں جیسے کہ یہاں پر بات ہوئی، سب سے پہلے انسان کی اپنی یعنی کہ جسم کی طرف جو ہے ان کا اشارہ ہوا کہ ہم
جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، رہتے ہیں، تو سب سے پہلے انسان کا اپنا جسم آ جائے گا، اس کے کپڑے آ جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کی عبادت کی جگہ، پھر اس کے کھانے کی جگہ، پھر اس کا یعنی کہ سارا واش روم ہو گیا. یہ ساری چیزیں ون بائی ون انسان دیکھے گا. تو یہاں پر خاص بات کیا کی گئی کہ مومن، ایمان والا، جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب ہیں. تو یہاں پر جو غور طلب بات ہے کہ جس کی طرف تھوڑا سا میں آپ سب کا دھیان کرانا چاہوں گی کہ خاص کر جب ہم پبلک پلیس پہ اپنے واش روم یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ، اگر ہم اپنے کہہ لیں سیدھے لفظوں میں دیسی جگہ پر جائیں جہاں پر دیسیوں کا آنا جانا زیادہ ہو، وہاں کی حالت کیا ہوتی ہے. پھر ہم کہیں بھی چلے جائیں پبلک پلیس پہ تو ہم باتھ روم کس طرح سے یوز کرتے ہیں، ہمارے بارے میں لوگ کیا تاثر چھوڑتے ہیں. کیونکہ مومن کی تو ذمہ داری صرف اپنے گھر سے نہیں شروع ہوتی، وہ تو جہاں بھی جاتا ہے اپنے جو اثرات ہے، وہ آثار ہے، وہ اچھے چھوڑتا ہے، تاکہ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں ایمان والے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے باتھ روم جو ہیں ان کو کس طرح یوز کرتے ہیں. پیپر ٹاول کا یوز کرنا، ٹوائلٹ کی صفائی، سنک کی صفائی. تو جب پھر باہر جاتے ہیں تو پھر ہم کہاں پر غلط ہیں، کہاں پر ہم اس ٹاپک کی روشنی میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے کپڑوں کی، یا پھر ہم جو کپڑے ڈیلی بیسس پہ تو یوز نہیں کرتے، گھر میں نہیں یوز کرتے، صرف ونس ان وائل ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں. وہ لیڈیز میں جیسے جلباب آ جاتے ہیں، مرد حضرات بھی جو مسجد کے لیے اگر کوئی خاص کپڑے رکھے ہوئے ہیں، یا پھر پارٹیز وغیرہ میں تو جن کو واش بار بار نہیں کیا جاتا، ان کو بھی ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ انسان کے جسم میں جب تھوڑی دیر کے لیے پسینہ آتا ہے تو وہ بعد میں سوکھ جاتا ہے، تو وہ کپڑے ویسے ہی ہم کلوزٹ میں لگا دیتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خود تو ہم ان کے لیے بہت زیادہ یوزڈ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سمیل جو ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہے، جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی کپڑا ایسا ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو اگر واش کریں گے تو یہ شاید خراب ہو جائے گا، تو جو بھی اس کی ڈائریکشن ہے، اگر ڈرائی کلین کے لیے ہے، یا پھر اور دوسرا جو ہے خاص کر ڈیوڈرنٹ کا، پرفیوم کا جو ہے وہ استعمال کریں اپنے جسم کی صفائی وغیرہ. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو سسٹرز ہوتی ہیں، خاص کر تراویح میں مسجد میں ہم جب جاتے ہیں تو وہ جلباب اتارا رکھا پھر پہن لیا، اتارا رکھا پھر پہن لیا، یا ویسے بھی مسجد کے علاوہ بھی. تو ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم کس طرح سے دوسرا. اسی طرح پھر کوٹس ہیں، جیکٹس ہیں، آئے باہر سے ویسے ہینگ کر دی، پھر اس کو پہن لیا. پھر تو ان کو بھی ہمیں ونس ان وائل چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان میں اسمیل تو پیدا نہیں ہو گئی، کیا یہ کسی کی اذیت کا باعث تو نہیں بنے گی. تو ایک تو یہ چیز ہے. پھر دوسری چیز جہاں پر ہم مسٹیک کرتے ہیں، جو کہ اکثر نظر آتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں، کہ ہم اپنے گھر کے لیے تو بہت سیانے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ نیبر کا خیال نہیں کرتے، یا نیبر ہوڈ کا خیال نہیں کرتے کہ whatever کہہ کے آگے چلے جانا. تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. اس پہ بھی ہمیں کہ یہاں بھی جائیں، چاہے وہ آپ کا جو نیبر ہے یا آپ کے گھر کا فرنٹ ہے، اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہٹا دیں. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی بخشش صرف اس بات سے ہوئی کہ وہ راستے سے جا رہا تھا، تو اس نے ایک جیسے کہ بشز ہوتی ہیں اکثر، کوئی بھی لکڑی وغیرہ، تو اس نے وہ راستے سے ہٹائی اس نیت سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی وہ اتنی بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. یہ نہیں تھا کہ وہ کام بہت بڑا تھا، جو اس کی سوچ تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئی کہ اس نے دوسروں کے بارے میں سوچا. ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم بلکہ اپنا میس ڈال کے آگے چلے جاتے ہیں، یا پھر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم جھک کے اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کرتے ہیں تو ان چیزوں میں مزید ہمیں برکت دے، اگر ہم کہیں کمی کوتاہی کرتے ہیں سستی کی وجہ سے یا پھر لا علمی کی وجہ سے، تو اپنی کریکشن کریں، کیونکہ مومن کی کوالٹیز جو آج تھی ہم نے دیکھی کہ وہ اپنے جسم سے لے کے اپنے پڑوس تک جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ اچھے اثار چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کو یہی چیز پسند نہیں ہوتی۔ اور آخری بات جو بہت ضروری ہم نے پڑھی کہ اگر ہم اس نیت سے کہیں بھی، اگر مسجد میں ہیں یا پھر کہیں آپ گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں پر آپ ہیں اس سسٹر میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ آلریڈی ٹائرڈ ہے، تو آگے بڑھ کر اس کی صفائی میں مدد کرائیں، اس کے کاموں میں مدد کرائیں۔ اگر کوئی لرننگ پلیس ہے، کہیں آپ کلاس لینے جاتی ہیں، اسی طرح یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ جہاں جاؤ ان چیزوں کا خیال رکھو۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ اس بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔